والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي جريج بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عنه لا يقول شيئا إلا صدروا. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقول عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، فقول السلام عليك، إلى آخر الحديث. رواه ابو داود او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہلی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں، جس وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اپنے ہر معاملے میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں، اور جب وہ کوئی رائے دے دیتے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، ان کی رائے سے متفق ہو جاتے ہیں. میں نے کہا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے آپ کو سلام کیا، علیک السلام، علیک السلام یا رسول اللہ. 2 مرتبہ میں نے سلام کیا تو آپ نے کہا علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیک کہو. میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچ جائے اور تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے. میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہارے علاقے میں قحط پڑ جائے، قحط سالی ہو جائے اور تم اللہ سے رو اور گڑگڑاؤ تو اللہ قحط سالی کو دور فرما دے. میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ تم چٹیر میدان میں سفر کر رہے ہو اور پھر تمہارا اونٹ گم ہو جائے اور تم پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں کیسے سفر کروں، میرا اونٹ مجھے واپس کر دے، تو اللہ تمہارا اونٹ تمہیں واپس کر دے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا اور یہ جان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر فرمائش کی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ نصیحت فرما دیجئے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نصیحتیں، 6 ضروری نصیحتیں اس وقت فرمائی، جن میں سے 3 کا تذکرہ پچھلے جمعہ ہو چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے. پہلی نصیحت آپ نے کی کہ لا تسبن احدا، کہ دیکھو کبھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی کسی کو برا بھلا مت کہنا. تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ اس نصیحت کے بعد سے میں نے پھر کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نہ کسی غلام کو، نہ آزاد کو، نہ بکری کو، نہ اونٹ کو، جانور کو بھی برا بھلا نہیں کہا. اور دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، نیکی جو بھی ہو اس کو معمولی مت سمجھنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نیکی کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں، اور شیطان اس وقت ہمیں بہکاتا ہے کہ کہاں یہ کام کرنے جا رہے ہو، اتنی چھوٹی سی نیکی کر کے کون سا تیر مار لوگے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہو،
بڑے گنہگار آدمی ہو، چھوٹی سے نیکی کر کے کون سا تیر مان لو گے؟ کون سی تمہیں جنت مل جائے گی اتنی چھوٹی نیکی کر کے؟ تو آدمی وہاں پہ رک جاتا ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور کون سا عمل پسند آ جائے اور کون سی نیکی پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ وہ بن جائے. اسی طریقے سے اس کے بالمقابل کبھی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھا جائے. یہ سوچ کر کہ ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، یہ چھوٹا ہی سا گناہ ہے، کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے، کبیرہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. لیکن چھوٹے گناہ کو اس لیے کر لے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کیا ہو جائے گا. گناہ تو چھوٹا ہے لیکن کتنے بڑے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ چاہے چھوٹی چنگاری ہو چاہے بڑی چنگاری ہو، کہ بڑی چنگاری آپ چھوڑ دیں اور چھوٹی چنگاری کو آپ لے جا کے الماری میں اپنے رکھ دیں، کپڑے کے بیچ میں رکھ دیں، کہ یہ چھوٹی چنگاری سے کیا نقصان ہوگا. یا مثال کے طور پر چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ، کہ چھوٹا سانپ ہے تو اس کو آپ آستین کے اندر رکھ لیں، نقصان دونوں کرے گا. بس یہ کہ چھوٹا ہو بڑا ہے، وہ چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، مضر دونوں ہیں. پتہ نہیں کون سی غلطی پر ہم نے جس کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کیا تھا، اللہ کے اسی پر پکڑ ہو جائے. تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ جب اپنے مومن بھائی سے ملو تو تمہارا چہرہ اس وقت بالکل کھلا ہوا ہو، مسکراتے ہوئے اس سے ملو. ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کا اپنے بھائی سے ملنے کے بعد، سلام مصافحہ کرنے کے بعد مسکرا دینا یہ صدقہ ہے، تاکہ سامنے والے کو اطمینان ہو جائے، سامنے والے کو تسلی ہو جائے کہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کے ساتھ ملتا ہے، محبت کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. اس سے مل کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے ملاقات کر کے، دوبارہ پھر ملاقات کرنا چاہے اور ملاقات کے لیے آنا چاہے. وہ جب ہم اس انداز سے ملیں گے اور دوسرے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ انسان سے چلے دوبارہ پھر ملاقات کریں. تو جب وہ اپنے گھر سے چلتا ہے کسی مومن بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، راستے میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے بہت اچھا ہے تمہارا قدم جو تم نے بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے گھر بنا رہا ہے. ہم نے ملاقاتیں چھوڑ دی، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ہم نے آپس کے روابط ختم کر ڈالے، جبکہ ملنے جانا چاہیے، ملاقات کے لیے جانا چاہیے، مریض کے عادت کے لیے جانا چاہیے. اگر کوئی پتہ چلا کہ نماز میں آتا تھا نماز میں نہیں آیا، ملاقات کے لیے جائیں، اس کی جو ہے مزاج پرسی کے لیے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں صرف ہم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں. اور جتنی دیر آدمی اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا بات کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، اتنی دیر گویا وہ جنت کی کیاری میں ہوتا ہے. یہ حدیث کا الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو فرمایا کہ اپنے بھائی سے اس طرح ملو کہ تمہارا چہرہ بالکل کھلا ہوا ہو، مسکراتے ہوئے اس سے ملاقات کرو، ہنستے ہوئے نہیں. ایک ہے مسکرا کے ملنا، ایک ہے ہنس کے ملنا. ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. بعض لوگوں کا یہ مطلب ہوتا ہے، بہت سے بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، زبردستی ان سے لوگ سلام کریں گے اور ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں. یہ مذاق اڑانا ہوا. ایک شاعر نے ایک بادشاہ کی تعریف کی کہ بادشاہ سلامت کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب بھی میں بادشاہ کو دیکھوں تو میں اسی طرح ہنستا رہوں. بادشاہ نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، میں کوئی کارٹون اس کو نظر آتا ہوں؟ یہ مجھے دیکھ کے ہنستا ہے، گردن اڑا دو اس کی. تو بسا اوقات ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے آدمی دوسروں سے ملتا ہے، چھیڑ کر کے اس سے ملتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے. ہمارے معاشرے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ تفریح کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، ان سے اس انداز سے سلام کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. تو یہ اس چیز میں داخل نہیں ہے، یہ اس چیز سے خارج ہے. یعنی آپ ملاقات کریں، چہرے پہ خوشی ظاہر ہو رہی ہو،
مسکراہٹ ہو چہرے پر اور اندر بھی اطمینان ہو، ورنہ اندر خوشی نہیں ہے، باہر سے خالی مسکرا دیا، وہ زبردستی والی مسکراہٹ تو نفاق ہے کہ کوئی ہم سے ملنے کے لیے آیا، اوپر میں تو ہم مسکرا رہے ہیں، اندر سے غصہ ہو رہے ہیں کہاں سے ملنے کے لیے چلا ہے، یہ تو نفاق ہے۔ پھر بہرحال آدمی کوشش کرے اس چیز کی کہ مسکراتا ہوا ملے۔ چوتھی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو تمہارا ازار، پاجامہ، لنگی آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ چوتھی نصیحت آپ کیا فرماتے ہیں کہ تم جو پاجامہ پہنو یا لنگی پہنو کہاں تک ہونا چاہیے؟ ٹخنے کے نیچے تک، ٹخنے کے اوپر تک، نصف ساق، یہ ساق یہ حصہ ہوتا ہے ساق کا، ٹخنے سے لے کر یہ حصہ یہ یہاں تک ہونی چاہیے، نصف ساق، آدھی پنڈلی، جس کو اگر آدمی عمل کرتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور وہ جملہ کستے ہیں کہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہا۔ نصیحت فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو کہ تم کوشش کرو کہ تمہارا پاجامہ، تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اور آپ شمائل پڑھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا۔ آپ کا ہر لباس جو آپ پاجامہ استعمال کرتے تھے وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا، لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی آپ کی۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش سے بات چیت کرنا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ آپ حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مکہ بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے، اپنے رشتہ دار کے یہاں گئے کہ ہم کو سرداروں سے ملنا ہے، بات چیت کرنا ہے، تو ان کے رشتہ دار نے دیکھا کہ یہ تو وہابی والا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کپڑا تو ان کا آدھی پنڈلی تک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاجامہ آپ نیچے کریے، آپ اپنی لنگی نیچے کریے، مذاق اڑائیں گے لوگ، یہاں پر بھی دوسرے گروپ والے لوگ رہتے ہیں، وہ مذاق اڑائیں گے آپ کا، غلط سمجھیں گے آپ کو، آپ اس کو نیچے کر لیجئے۔ اس لیے کہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ اس طرح جبہ پہن کے چلتے ہیں کہ پوری جو ہے زمین کی صفائی بھی ہوتی ساتھ ساتھ، اور فخر کرتے اس کپڑے پر، اور آپ کا کپڑا اتنا اونچا ہے تو مذاق اڑائیں گے۔ تو داماد رسول، صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا ہاکذا ازار صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنے ازار کو نصف پنڈلی سے نیچے نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی اور تہبند اور آپ کا ازار آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ یہ مجھے عزت دیں یا بے عزتی کریں، یہ مجھے جس نگاہ سے چاہے دیکھیں، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب تھا صحابی رسول کا۔ تو آج اگر کوئی اس طرح کا لباس استعمال کرتا ہے اور اگر کوئی کچھ بولی بولتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے تو یہ پہلے بھی تصور رہ چکا ہے، باطل کا تصور تو پہلے بھی رہ چکا ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس وقت تو لوگ لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے اور فخر کرتے تھے، تکبر کرنے والے، بڑائی جتانے والے لمبے لمبے کپڑے سلایا کرتے تھے۔ عربی شاعری آپ پڑھیں گے تو شعرا کا کلام ملے گا اس طریقے کا کہ انہوں نے اپنے لمبے لباس اور کرتے اور جبے پر تعریف کی ہے۔
گھسیٹ کر لوگ چلا کرتے تھے اور زمین سے پورا لگا ہوا ہوتا تھا ان کا وہ کپڑا. جہاں یہ معاشرہ رہا ہو، جہاں یہ ماحول رہا ہو کہ ٹخنا تو جانے دیجئے، زمین تک ان کا جھکا چلا جایا کرتا تھا. ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے ازار کو آدھی پنڈلی تک رکھو. اور اتنی اہم بات تھی یہ کہ آپ نے پھر 5ویں نصیحت یہ فرمائی، یہ الگ سے ایک نصیحت فرمائی، دیکھو اپنے ازار کو نصف ساق سے لے کر کعبین یعنی ٹخنے تک لے جا سکتے ہو. اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے، اس سے نیچے ٹخنے سے اوپر تک رکھ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، اس کی تو اجازت ہے. لیکن اس کے نیچے ٹخنے سے نیچے اپنے ازار کو مت لے جاؤ، اس لیے کہ تکبر ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. 2 نصیحت یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک تو نصیحت کی کہ اپنے پاجامے کو آدھی پنڈلی تک رکھو، ہو سکے تو ٹخنے سے اوپر رکھو. یہ بات ایک نصیحت ہو گئی. 5ویں نصیحت الگ سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے مت لے جانا، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت، حدیث کراوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کپڑے کو کھینچا تکبر کی وجہ سے، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے لمبا لمبا سلا کر کپڑا اور اس کو کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا لے کر چلتا ہے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ پاجامے کا ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو جایا کرتا تھا. بے خیالی میں جب یہ حدیث سنی تو اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں جب خیال نہیں کر پاتا ہوں تو میرا پاجامہ جو ہے ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو. تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے پاجامہ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، یہ حرام ہے. تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے، دکھاوا کے لیے اگر استعمال کرتا ہے تو یہ تو حرام ہے. کوئی فیشن کے طور پر، فیشن کے طور پر، تکبر کے لیے نہیں، فیشن کے طور پر اگر کوئی اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے. اور اگر کبھی کسی کا بے خیالی میں نیچے ہو جائے پاجامہ ٹخنے سے، وہ خیال ہے تو پھر اوپر چڑھا لے، بے خیالی میں اگر نیچے ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کیا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا اس کو. لیکن اس پر بزید رہنا کہ نہیں پاجامہ ٹخنا سے نیچے ہی پہنو، اوپر کوئی پہنے تو اس کا مذاق اڑایا جائے اور جان کر کے ٹخنے سے نیچے پہنا جائے، یہ تکبر نہیں تو پھر اور کیا ہے. آج تک کوئی آپ کو ایسا ملا ہے جو کہے کہ میں متکبر ہوں؟ کوئی آپ کو ملا ہے کوئی یہ کہے کہ میں بہت تکبر کرتا ہوں؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تکبر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے تکبر کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں. اب آدمی پاجامہ جو ہے ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے وہ دلیل دیتا رہا کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا کہ تم پہن لیتے ہو، تم متکبروں میں سے نہیں ہو. میں بھی تکبر نہیں کرتا، میں بھی بڑائی نہیں کرتا، میں بھی یوں ہی پہن لیتا ہوں. جب اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات معلوم ہو گئی کہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اس کے باوجود ہم نہ مان کر کے نیچے لٹکائیں تو یہ تکبر نہیں. پھر کیا ہے بتائیے آپ کہ ہم نہیں مانیں گے بات کو، معلوم ہے ہم نہیں مانیں گے بات کو، ہم پاجامہ اسی میں لٹکا کے پہنیں گے، یہ بڑائی نہیں تو پھر کیا ہے. یہ نہیں کہا گیا حدیث میں کہ جب تکبر نہ ہو تو تم نیچے لٹکا لینا اور جب تکبر اندر ہو تو اوپر کر لینا. آپ نے صاف فرمایا
ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو پاجامے کا لنگی کا تہبند کا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازارۃ المؤمن الی انصاف الساق، بہتر یہ ہے کہ مومن کا ازار یعنی اس کا پاجامہ ہو یا لنگی ہو یا پینٹ ہو، جو ازار ہے اس کا وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی سے لے کر کعبین تک یعنی دونوں ٹخنوں سے اوپر تک بھی جائز ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو ٹخنوں سے بھی نیچے اپنے پاجامے کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ہمارا حال بہت عجیب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھو، بات ہم نے نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا وعیدیں بتائی حدیث میں کہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھو، امتی ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے بات نہیں مانتا۔ انگریز نے کہہ دیا کہ جو ہے گھٹنا سے اوپر رکھو، بہترین پہن کے گھوم رہے ہیں، گھٹنا سے اوپر پہن کے پینٹ گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے ہیں، ہاف پینٹ اور کیا بولتے ہیں اس کو، ٹراؤزر، کیا بولتے ہیں اس کو، 3 کوارٹر، یہ سب پہن کے نوجوان گھوم رہے ہیں نہیں گھوم رہے محلے میں آج۔ ہمارے نبی نے جب کہہ دیا کہ ٹخنے سے اوپر رکھو تو ہم نے نہیں مانا، انگریزوں نے کہہ دیا گھٹنا کھول دو تو ہم نے مان لیا۔ بہت ہی لاہیا مطلب سوچنے کی بات ہے یہ، لمحہ فکریہ ہے یہ، اور بہت غور کرنے والی بات ہے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں لباس کے بارے میں، اور اس پر ہم دوسروں کو طعنہ بھی دیتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی سنت کا مذاق اڑانے والا، کوئی اگر سنت پہ عمل کر رہا اور کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تو ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے، ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا ایک مومن مذاق اڑائے۔ نہیں کر پا رہا وہ الگ چیز ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ پا رہا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے پکڑ ہو سکتی، لیکن وہ نماز کا مذاق اڑائے، نماز کا انکار کر دے تو ایمان چلا جائے گا، اس کا ایمان سے خارج ہو جائے گا وہ۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں کی، تو چوتھی نصیحت اور 5ویں نصیحت آپ نے یہی کی لباس کے تعلق سے، کیونکہ اس وقت یہ ایک رواج بن گیا تھا، جیسے کہ آج ایک رواج بن گیا ہے، کہ جس کا کپڑا دیکھو، یہاں تک عید کے موقع پر دیکھتے چوڑی والا جو چلتا ہے جس پہ چن دے کے پہنتے ہیں، وہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ چاہے جتنا اوپر رہے اوپر آپ جو ہے بٹن لگا کے بند کر دے، لیکن جو کپڑا تو ضائع ہو رہا نا اتنا وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ تو آج اسراف کیا جا رہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو، 2 چیز کا خیال رکھنا، یعنی جو چاہو تم کھاؤ پیو، جو چاہو تم پہنو، لیکن 2 چیز کا خیال رہے، ایک اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور دوسرے تکبر اور بڑائی نہ ہو۔ یہ 2 اصول سامنے ہونا چاہیے کھانے میں بھی اور لباس کے متعلق ہی۔ آخری نصیحت 6ٹھی نصیحت آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے، پہلی نصیحت کیا فرمائی تھی کہ کبھی کسی کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا۔ آخری نصیحت آپ یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے اندر کوئی عیب ہو تمہارے اندر اور اس پر وہ تمہیں شرمندہ کرے، وہ عیب یاد دلا کر تمہیں شرمندہ کرے، تو تم جواب میں اس کے عیب اس کو یاد دلا کر اس سے شرمندہ مت کرو، نہیں بدلہ مت لو، اس سے برداشت کر لو۔ اگر اس کے اندر جو عیب ہے ہم کو معلوم ہے، ہمارے عیب ہم کو معلوم ہے،
لیکن اگر وہ ہمارا عیب یاد دلائے اور لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندہ کرے تو اس کا اگر کوئی عیب ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کو شرمندہ نہ کریں. ابھی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، کوئی اگر کہتے بہت بیوقوف آدمی ہو تم، کہے گا بھائی ہم کا بیوقوف، تم بیوقوف، تمہارا باپ بیوقوف، تمہارا پورا گھرانہ بیوقوف، پورا خاندان تمہارا بیوقوف ہے، ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے آیا. یہ جواب ہماری طرف سے ہوتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو معاف کر دے، جو صبر کر لے، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اچھا انداز سے دفاع کرو، تمہارا جو دشمن ہوگا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. تو ہمیں تو یہ نصیحت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا سلوک کرتا ہے، اس کے جواب میں ہم اس کو گالی نہ دیں، اس کے جواب میں ہم اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ صبر سے کام لے لیں اور اس کو معاف کر دیں. صبر سے کام لے لیں، معاف کر دے تو اس کا بڑا اجر ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بے حساب اجر سے نوازے گا، بے حساب ان کو اجر دے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی بنتی ہے کہ ہر آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے. ہر آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے اور زیادہ بدلہ لینا چاہتا ہے، برابر کا بھی نہیں، زیادہ بڑھ کے بدلہ لینا چاہتا ہے. ہر آدمی آج اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا، ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا، دوسرے کو حقوق کو ادا کر رہا کہ نہیں کر رہا یہ بات تو سائڈ رکھیے. ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا کہ مجھے میرے حقوق ملنا چاہیے. وہ خود دوسرے کو حقوق ادا کر رہا کہ نہیں کر رہا اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جس سے معاشرہ خراب ہو رہا، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے کہ ہم کسی کو، پہلی بات تو کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دیں، اور اگر کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہم اسے برداشت کر لیں، ہم اسے معاف کر دیں، ہم اس کی باتوں کا صبر کر لیں، یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم نے اس کو نہ معاف کیا اور میری وجہ سے اس کی کل قیامت میں پکڑ ہو گئی، میری وجہ سے اگر یہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا تو اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ جائے گا. بزرگان دین کا یہی حال تھا کہ جب رات بستر پہ سوتے تھے غور کرتے تھے، اور اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تھی، کسی نے ان کو برا بھلا کہا ہوتا تھا، اس کو معاف کر کے سوتے تھے، گناہوں سے توبہ کر کے سوتے تھے وہ، کہ پتہ نہیں صبح کھلے کہ آنکھ نہ کھلے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے. میں بیچ میں ایک واقعہ سنا دوں. میں جب دلی گیا جامع مسجد گھومنے کے لیے، تو میں جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد بہت بڑی ہے، میں جا کر کے سیدھا ممبر میں بیٹھ گیا. میں بیٹھا ہوا تھا تو گارڈ وہاں کا بھاگا میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا اترو نیچے. اوپر کیوں بیٹھے ہو؟ اتنی بڑی مسجد میں یہی جگہ تم کو بیٹھے ہوئے ملی ہے؟ ارے نیچے بیٹھ جاتے، یہاں بیٹھ جاتے، اس میں کہہ گا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو. میں نے اس سے کہا کہ میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ وہ ممبر ہے جس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خطبہ دیا، یہ وہ ممبر ہے جس پر شاہ اسماعیل شہید نے خطبہ دیا. اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس ممبر پہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے. برکت حاصل کرنے کے لیے میں 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے میں بھی بیٹھ گیا. اس نے کہا نہیں اتریے آپ نیچے کہیں پہ بیٹھ جائیے. تو جامع مسجد کا ممبر تھا، اس پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے جو ہے بیان کے بیچ میں ایک آدمی مجمع سے کہنے لگا کہ مولانا آپ کا نسب صحیح نہیں ہے. جمعہ کا مجمع ہو اور ایک عام آدمی وہ یہ کہہ رہا کہ آپ کا نسب صحیح نہیں ہے، یعنی وہ ایک گالی دیا اس نے، ان کے ماں باپ کو گالی دیا اس نے. مسکرائے مولانا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو دلی شہر میں آدمی موجود ہے، جا کے تحقیق کر لو. کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی جواب نہیں لیا. یہ نہیں کہ اشارہ کیا ہو اپنی پارٹی کو کہ جو نوجوان پارٹی امام لوگ بنائے رہتے ہیں، اشارہ کیا ہو کہ پکڑ کر کے اور جو ہے دھلائی کر دو، اس کے کو دھلائی نہیں کروائی. بس
آسانی سے جواب دے دیا، بھائی تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی، غلط بات پہنچی ہوگی، میری ماں کے گواہ، نکاح کے گواہ تو دہلی شہر موجود ہے، تحقیق کر لو جا کر کے۔ اچھے انداز سے جب ہم جواب دیں گے تو اگلا خود شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا کہ غلط جگہ ہم نے تیر مار دیا۔ تو یہ مزاج ہم پیدا کر لیں، اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے گا تو بہت سارے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ خود سے دور ہو جائیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 انمول اور بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں جو آپ نے گویا حضرت جابر بن سلیم کے توسط سے پوری امت کو آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔